الہم کے بعد دل کے مردہ ہونے کا چوتھا مرحلہ الفکر ہے۔ فکر خواہش کو کہتے ہیں۔ الہم اس کی سوچ تھی، اب اس مرحلہ پر اس کی سوچ خواہش اور چاہت میں بدل گئی ہے۔ کوئی بھی عمل بڑے باریک فرق کے ساتھ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ خواہش کے مرحلہ یعنی فکر کا کافی زیادہ وقت تک دل میں قیام پذیر رہتا ہے، یعنی خواہش دل میں موجود ہوا کرتا ہے بڑی عرصہ سے۔ اس دوران بندہ مشقت میں پڑا رہتا ہے۔ جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے بندہ سوچتا رہتا ہے ہم اسے کیسے حاصل کریں۔ وہ خواہش کے خلاف جنگ کرتا ہے، اسے نکالنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اب سوچ تھوٹ سے بھی بڑھ کر خواہش بن چکی ہے، اب وہ کچھ حد تک دل میں بھی جڑ پکڑ چکی ہے۔ یہ انسان کی غفلت ہے کہ اس نے اسے اس منزل تک آنے دیا، اس مرحلے تک آنے دیا۔ جب وہ خیال اندر چھپی ہوئی ایک خواہش بن جاتا ہے تو اس وقت اسے ختم کرنا، اس کی جڑوں کو کاٹنا، اسے نکالنا اور اکھاڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ فکر بننے سے پہلے 3 مراحل گزر چکے ہیں، یعنی 3 منزلیں، 3 ٹھکانہ گزر چکا ہے۔ اب چوتھا ٹھکانہ، چوتھا مرحلہ آ گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شروع میں جب خاطر آیا اسی وقت اس پر توجہ دی جاتی کہ یہ خیال کہاں سے آیا ہے۔ اچانک برائی کا خیال آنا بھی ایک خطرہ ہے، اس کی اسی وقت بے خونی کرنا یعنی اسے نکال دینا آسان ہوتا ہے۔ جس مقام پر جو کام بندے کو کرنا چاہیے، جب بندہ اس مقام پر غفلت برتتا ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں بندہ اس مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اس مرحلے سے ایک حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ خواہش و فکر میں حرکت کا شروع ہونا ارادہ کہلاتا ہے، یعنی وہ چاہت یہ چاہتی ہے کہ اب عملی اور جسمانی طور پر میرا ظہور ہو۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کی مختلف چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے کی بات کی تو وہاں بھی لفظ ارادہ کہا۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہا تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو خیال ساکن پڑا ہوتا ہے اور طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے، اسے حرکت دے کر انسانی جسم، طبیعت اور زندگی میں فعل کی صورت میں منتقل کرنے اور آگے بڑھنے کی خواہش ارادہ کہلاتی ہے۔ یہی سے مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے آغاز کی نسبت قابو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برائی کو شروع ہی سے روکنا چاہیے۔ جب اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو پھر اسے روبہ عمل ہونے سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ آغاز ہی میں اس کی جڑ نکال کر پھینک دیں تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔